الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في موضع اخر لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تمام تعریفیں اس ذات کے لیے سزاوار ہے جو تمام کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑ درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا۔ بزرگان محترم اور نوجوان دوستوں، جیسا کہ یہ بات آپ حضرات کے علم میں موجود ہے کہ کئی جمعہ سے ہمارے جو موضوع چل رہا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ و عرفہ اور کوئی اونچا مقام رکھنے والی کوئی ذات آپ کے بعد کوئی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی ممتاز صفتوں سے نوازا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان ہی سے آج میں جو ہے پیغمبر انقلاب کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، پیغمبر انقلاب کے معنی آتے ہیں تبدیلی کے، اپنے اندر تبدیلی لانے کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کیا انقلاب لایا، اور آپ کے اوپر بہت سارے بڑے بڑے حضرات نے، بڑے بڑے دانشمندوں نے، بڑے بڑے مفسرین نے، بڑے بڑے سائنسدانوں نے اور بہت اونچائی رکھنے والوں نے، جس میں مسلم بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں، آپ کی زندگی پر مختلف کتابیں لکھی ہیں اور ہر طرف سے روشنی ڈالی ہے، اور ان تمام لکھنے والوں نے آپ کے انقلابات کے اوپر بڑی تحقیق سے، بڑی گہرائی سے، گہرائی سے بات کو واضح کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے دنیا کے اندر کیا کیا انقلابات آئے، بڑی لمبی تفصیل ہے، ایک بڑا لمبا سمندر ہے، ایسا سمندر جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد تقریباً ہر چیزوں کے اندر تبدیلی آئی، انقلاب آیا، یہاں تک کہ آپ کے آنے سے ہر چیز کے سوچ بدل گئی، ذہن بدل گئے، کردار بدل گئے، یہاں تک کہ قوم بدل گئی، یہاں تک کہ عام انسان بدل گئے، بادشاہ بدل گئے، تہذیب بدل گئی، کلچر بدل گیا، اور ایک نئی چیزیں انقلاب دنیا کے اندر آیا۔ ایسا انقلاب آیا کہ لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر کوئی انقلاب اور کوئی تبدیلی لانے والا نہیں۔ اس کی دلیل بھی چاہیے، صحابہ کرام کا وجود ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کی دلیل ہے۔ یاد فرمائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب کے اندر کس طریقے کی ظلمت عام تھی، کس طریقے کا ظلم کا بازار گرم تھا، اور ہر گناہ عام تھے، ہر برائی عام تھی، اور وہاں کے جو لوگ ہوتے تھے ذرا ذرا
سال 200 سال 300 سال تک لڑائی جاری رکھا کرتے تھے اور اپنی بچیوں کو پیدا ہونے پر زندہ دردول کیا کرتے تھے اور بچیوں کا گلا گھوڑ دیا کرتے تھے اور ہر طرف کی برائی عام تھی اور لات و عزا کو مانا جاتا تھا اور 360 فٹ جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے اور لوگوں نے ہر ایک چیز کے لیے ایک الگ الگ دیوتا کو مان لیا تھا. بارش کے لیے ایک الگ دیوتا مان لیا تھا اور ٹھنڈی چیزوں کے لیے ایک الگ دیوتا مان لیا تھا. اس طریقے سے بہت ساری دیوی دیوتاؤں کو پوجا کیا کرتے تھے اور بہت سارے معبودان باطل کو پوجا کرتے تھے. ذرا غور کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد جب آپ نے مکہ کے اندر اپنی رسالت کا اقرار کیا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا تو اس موقع پر نہ آپ کے ماننے والے کوئی ایک بھی نہیں تھے اور نہ آپ کی کوئی جائیداد تھی اور نہ آپ کی کوئی وراثت تھی اور نہ ہی آپ کا کوئی ملک تھا نہ کوئی شہر تھا. خود مکہ والے آپ کا ساتھ نہیں دیا کرتے تھے اور آپ کو طرح طریقے سے ستاتے تھے, آپ کو مجنون کہتے تھے, آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے, آپ کے اوپر روکا کرتے تھے اور بہت ساری چیزیں کیا کرتے تھے. لیکن چند سالوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدد کی اور یہاں پر کام کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے اس موقع پر آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ تقریباً سوالات صحابہ کرام تھے جو ٹھاٹے مانے میں رو رہے تھے اور آپ کے فراق کے اندر غم میں وہ اتنے مبتلا تھے کہ وہ رو رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہائے ہماری دنیا اجاڑ گئی, ہماری دنیا ختم ہو گئی. بزرگان محترم میرا یہ سوال ہے کہ چند سال پہلے تو آپ کا کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا, آپ کو مکہ کے گلیوں سے نکالا جا رہا تھا, آپ کو مکہ کے گلیوں سے نکالا جا رہا تھا اور آپ کو پریشان کیا جا رہا تھا, لیکن آپ کا انقلاب ایسا انقلابی تاثیر تھی کہ چند ہی سالوں کے اندر وہ لوگ جو بہت سارے معبودان باطل کی پوجا کیا کرتے تھے ایک اللہ کو ماننے والے بن گئے اور ایک اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکانے والے بن گئے اور اس ایک اللہ کی مدد کرنے والے بن گئے اور اس دربار رسالت میں آ کر آپ کے عاشق رسول بن گئے اور ان تمام لوگوں نے گواہی دی کہ محمد کا جو انقلاب ہے یہ ایسا بڑا انقلاب ہے کہ اتنا بڑا انقلاب اس کائنات میں کوئی شخص نے لایا ہی نہیں اور صبح قیامت تک کوئی لا ہی نہیں سکتا. بزرگان محترم حضرات خلفائے راشدین کی آپ زندگی کو پڑھ لیجئے کہ حضرات خلفائے راشدین نے جو حکومت کی ہے یہ حکومت بھی آپ کے انقلاب کی ایک دلیل ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال 3 مہینے 10 دن تقریباً 11.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کو قائم کیا. اتنے 11.5 لاکھ مربع میل کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی پرچم کو لہرایا اور اسلامی حکومت قائم کر کے بتا دیا کہ ابوبکر کی جو خلافت ہے اور یہ اسلامی جو حکومت ہے یہ پیغمبر انقلاب کی ایک دلیل ہے. اس کے بعد جب عمر فاروق کا زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر 10.5 سال تک بڑے انصاف کے ساتھ, بڑی اچھائی کے ساتھ, عدل و انصاف کے ساتھ حکومت قائم کر کے پوری دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ عمر کی جو حکومت ہے دراصل یہ پیغمبر انقلاب کی ایک واضح دلیل ہے. حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ وہ جب اپنے دور خلافت میں کہیں جا رہے تھے ایک مقام ایسا آیا کہ حضرت عمر وہاں پر ذرا سا توقف کرنے کے لیے رک گئے, ساتھ میں پورے صحابہ بھی تھے اور جب خلیفہ رک جاتا ہے تو ساتھ والے احباب بھی رک جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق ذرا توقف کرتے ہیں, اس کے بعد آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور جب ساتھ رہنے والوں نے پوچھا کہ عمر تم کو کیا ہو گیا کہ تم یہاں ذرا دیر ٹہل گئے پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیا بات ہے, تم کیا سوچ رہے تھے, تم کو کس چیز کا غم ہے؟ تو حضرت عمر فاروق یہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے اس زمانے کو یاد کر رہا ہوں کہ میں ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا, ابھی میں محمد کے ماننے والوں میں شمار نہیں ہوا تھا, تو میں اس مقام پر اپنے باپ کے اونٹ لے کر یہاں پر آتا تھا اور میرے ہاتھ سے میرے اونٹ بھی چرائے نہیں جاتے تھے, تو میرے والد خطاب جو تھے مجھے مارا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ عمر تم کیا اچھی زندگی گزارو گے, تم سے تو اونٹ بھی چرائے نہیں جا رہے ہیں, آخر تم جا کر کیسی زندگی گزارو گے, کیسے کامیاب ہوگے. آج میں اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے رو رہا ہوں کہ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ عمر سے جو ہے اونٹ سنبھالا
संभाले नहीं जाते थे। एक ज़माना ये है कि आज मैं जो है आधे से ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत कर रहा हूँ, ये महज और महज पैगम्बर इन्क़िलाब है। पैगम्बर के मेरे दरबार में आकर, अल्लाह के नबी के पास आकर जब मैं इस्लाम में दाखिल हुआ तो मेरी तरबियत हुज़ूर अकरम ने ऐसे फरमाई कि मैं आज आधे से ज़्यादा दुनिया पर हुकूमत करने वाला बन गया। बुजुर्गान मुहतरम हज़रत उमर फारूक की जो 10.5 साल हुकूमत है और 22 लाख मरबा मील पर, ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन्क़िलाब की दलील। उसके बाद जब हज़रत उस्मान गनी का ज़माना आया, हज़रत उस्मान गनी ने 12 साल 44 लाख मरबा मील पर इस्लामी हुकूमत कायम करके बता दिया कि ये भी पैगम्बर इन्क़िलाब है। उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 5.5 साल तक इस्लामी हुकूमत को कायम की और उसके बाद हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 महीने इस्लामी हुकूमत को अच्छे अंदाज से कायम किया और उसके बाद तन्हा हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 64,65,000 मरबा मील पर इस्लामी हुकूमत कायम करके पूरी दुनिया वालों को ये बता दिया कि अमीर मुआविया ने भी जो हुकूमत की है ये भी पैगम्बर इन्क़िलाब की एक दलील है। बुजुर्गान मुहतरम, आज दुनिया के बहुत सारे अखबार में कहते हैं कि पैगम्बर ने क्या इन्क़िलाब पैदा किया। उनके लिए खुलफाए राशिदीन की सीरत उनके लिए एक दलील है कि खुलफाए राशिदीन की जो दौर हुकूमत की ज़िंदगी है ये पैगम्बर इन्क़िलाब की एक दलील है कि ये वो लोग थे जिनसे चलाए नहीं जाते थे। ये बहुत सारे मामूदान बातिल को माना करते थे, आपस में लड़ाई झगड़ा किया करते थे, खून खराबा करते थे। लेकिन जब उन्होंने हुजूर की सोहबत इख्तियार की और इस्लाम को अपनाया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर आए तो उनके अंदर ऐसा इन्क़िलाब आया कि उन्होंने हुकूमत कायम करके दुनिया वालों को बता दिया कि जो मोहम्मद के मानने वाले होते हैं, जो सही तौर पर इस्लाम पर अमल करने वाले होते हैं, अल्लाह के ऊपर यकीन लाकर अल्लाह को एक जानकर उसकी इबादत करने वाले होते हैं, वो सही तौर पर वो इस काबिल होते हैं कि उनसे दुनिया की हुकूमत का काम लिया जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रात सहाबाए किराम जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में रहकर बहुत सारी अच्छाइयों को, खुसूसियात को, इम्तियाज़ात को अपने अंदर ला लिए थे, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा कि रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये सहाबा जो मेरे नबी के सोहबत याफ्ता हैं, जो मेरे नबी की हर बात को मानने वाले हैं, ये इतने ऊंचे मुकाम पर फाइज हो चुके हैं कि खुद रब करीम जिसने इस कायनात को बनाया वो अल्लाह ये कहता है कि मैं इनसे राजी हूँ, मुझसे राजी हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, जरा सोचिए कि जंग बदर के अंदर 313 सहाबा आए, ये कहाँ से आए? एक ज़माना तो वो था कि अल्लाह के नबी ने जब क़ुरान के चोटी से अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया तो आपको मानने वाला कोई नहीं था और कोई शहर आपका नहीं था, कोई गली आपकी नहीं थी। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिलाअ में ये हुआ कि जंग बदर के मौके पर 313 सहाबा आपके साथ थे, जंग उहद के मौके पर बहुत सारे सहाबा आपके साथ थे, जंग हुनैन में बहुत सारे सहाबा आपके साथ थे, जंग तबूक में बहुत सारे सहाबा आपके साथ थे, जंग खंदक के मौके पर बहुत सारे सहाबा आपके साथ थे। तो इन तमाम ग़ज़वात में इतनी बड़ी तादाद में सहाबा का आना और अल्लाह के लिए जिहाद करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होकर इस्लाम को फैलाने के लिए लड़ना, ये इस बात की दलील है, इतनी बड़ी सहाबा की तादाद की दलील है कि पैगंबर इन्क़िलाब है। अज़ीज़ान गिरामी, इन्क़िलाब के बहुत सारी लंबी तफसील है कि हुज़ूर जब अभी दुनिया में नहीं आए थे तो ज़माने के हालात क्या थे और औरत का क्या मुकाम था, गुलामों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता था और लोग कैसे ज़िंदगी गुजारा करते थे, तहज़ीब क्या थी, कल्चर क्या था, हुकूमत की चलाने की जो तरीक़ाकार था वो कैसे था। जब नबी आए तो औरत को क्या मुकाम मिला, जब नबी आए तो यतीम को क्या मुकाम मिला, जब नबी आए तो औरत को किस तरीके से बुलंद मुकाम अता फरमाया और जब नबी आए तो कैसे तहज़ीबें बदल गई और जब नबी आए तो कैसे यतीमों के मुकाम को बुलंद किया। ये मुझे और आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जब हम हदीस को सुनते हैं तो हदीस ये बताती है कि औरत के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो औरत को जो मुकाम अता फरमाया है किसी और मज़हब ने अता नहीं फरमाया। अरब के माशरे के अंदर जब औरत बेवा हो जाती तो उसको अपने घर में रखा नहीं जाता था, अगर कोई बच्ची अगर पैदा होती तो उसको जिंदा दरगोर किया जाता था और हर तरफ के मज़ालिम औरत के ऊपर ढाए जाते थे। ऐसे मौके पे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, औरत अगर माँ है तो उसके पाँव के नीचे, कदमों के नीचे जन्नत है। और अगर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिससे माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी
تھی، اور اگر بیٹی ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں اور اس نے اپنی ان 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی اور ان کی اچھی پرورش کی اور ان کا نکاح کرا دیا تو اس کے لیے جنت کی گارنٹی اور سرٹیفکیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ یہ انقلابات ہیں پیغمبر علیہ السلام کے، اور زمانہ آج کہنے پر مجبور ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انقلابات آئے ان تمام انقلاب میں حضور اکرم کا جو انقلاب ہے سب سے بڑا ہوا ہے، اور صبح قیامت تک کوئی بھی شخص آ جائے آپ کے جیسے انقلابات لا نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے یہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، ایک زندہ معجزہ ہے، اور جتنے انبیاء کرام اس سے پہلے آئے جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں ان کے جو معجزات تھے ان کے زمانے تک محدود تھے، آج کے زمانے میں وہ زندہ نہیں ہے۔ آپ بائبل کو لیجئے، زبور کو لیجئے، انجیل کو لیجئے، جس طریقے سے وہ اتری تھی اس حالت میں آج دنیا کے اندر باقی نہیں ہے، لیکن قرآن جس انداز میں جس طریقے سے اترا تھا بہو وہی قرآن آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ قرآن کا موجود ہونا، یہ حدیث کا ہم تک پہنچنا، یہ حضور کے پیغمبر انقلاب کی دلیل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن کا معجزہ دیا گیا۔ یہ قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے کہ صبح قیامت تک آپ کا یہ معجزہ زندہ ہے اور ہر فتنے کا جواب دینے کے لیے یہ تیار ہے۔ جیسا کہ میں نے چند مہینے پہلے آپ حضرات کے سامنے واقعہ رکھا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، اور آپ کے جو دشمنان تھے انہوں نے ایک میٹنگ کی کہ دیکھو ہر میدان میں موسیٰ غالب آتے ہیں، ہر میدان میں موسیٰ غالب آتے ہیں، جادوگروں کا جب مقابلہ ہوتا ہے فرعون کے سامنے تو موسیٰ غالب، جب سامنے دریا آتا ہے پیچھے فرعون ہوتا ہے تب بھی موسیٰ غالب، ہر میدان میں جہاں بھی جاتے ہیں موسیٰ غالب ہوتے ہیں۔ ذرا بیٹھ کر ہم یہ مشورہ تو کریں کہ آخر کیا چیز ہے کہ اگر اس چیز کو نکال لیں تو موسیٰ غالب نہ ہو بلکہ مغلوب ہو اور ہم غالب ہو جائیں۔ مشورہ چلتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ہر ایک اپنی اپنی بات یہ کہتا ہے کہ موسیٰ بڑے طاقتور ہیں اس لیے غالب آتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ عقل مند ہے اس لیے غالب آتے ہیں۔ اس طریقے سے بات ہوتے جب وہ مشورے کے جو صدر ہوتے ہیں، جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں، جو ضعیف عمر کے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو اپنی بات رکھ دی، میری رائے یہ ہے کہ موسیٰ ہر میدان میں جو غالب آ رہے ہیں وہ اپنے عصا سے، اپنی لاٹھی سے غالب آ رہے ہیں، یہ عصا ان کا ساتھ دے رہا ہے، ایک کام یہ کرو اس عصا کو چرا لو، موسیٰ سے جدا کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، موسیٰ ناکام ہو جاؤ گے، اس لیے تم یہ کام کرو۔ مشورے میں بیٹھنے والے لوگوں نے کہا کہ بڑے صاحب نے بات تو بڑی کتے کی بتائی ہے، اس لیے کہ ہر موقع پر اپنے عصائی کے ذریعے سے وہ غالب آتے ہیں۔ چنانچہ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ جب موسیٰ سو جاتے ہیں تو اس موقع پر چند نوجوانوں کو جو بڑے ہمت والے، بڑے طاقتور، بڑے پہلوان ہیں ان کو متعین کیا جائے، اور وہ جو ہے سونے کی حالت میں ان کا جو عصا و لاٹھی ہے وہ لے کر آئے، اس طریقے سے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ چند جو نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، مشورہ طے ہو جاتا ہے کہ جب وہ رات کو سوئیں گے تو یہ وہاں پر جائیں گے اور عصا کو اٹھا کر لے کر آئیں گے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ نوجوان جیسے ہی حضرت موسیٰ کے مقام پر پہنچتے ہیں، جیسے جیسے قریب بڑھتے جا رہے ہیں دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہیں کہ کہیں موسیٰ بیدار نہ ہو جائے اور ہم کو ایک تھپڑ لگا کے ہمارا کام ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ بڑے جلیل القدر پیغمبر، بڑے غصے والے پیغمبر، بڑے طاقتور والے پیغمبر، ایک مرتبہ ایک شخص کو ایک ایسا تھپڑ لگا دیا تو دنیا ہی سے رخصت ہو گئے، اتنے بڑے طاقتور تھے۔ لیکن کیا کیا جاتا، جیسے جیسے قریب جا رہے ہیں دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی ہیں کہ ہم اگر موسیٰ کے قریب پہنچ جائے اور موسیٰ بیدار ہو جائے تو ہماری دنیا تو گئی، لیکن ناکامی کا خوف بھی ستا رہا تھا، چاہتے نہ چاہتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، جیسے ہی عصا کے بالکل قریب پہنچے، عصا کے اوپر ہاتھ ہی رکھ رہے تھے، ابھی ہاتھ قریب تھا عصا کے، فوراً اس عصا کے اندر حرکت شروع ہو گئی اور وہ سیدھے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی عصا کے اندر حرکت شروع ہو گئی یہ فوراً ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مثنوی شریف میں
اس حکایت کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ آرام فرما رہے تھے لیکن آپ کا معجزہ جاگ رہا تھا آسا، ٹھیک اسی طریقے سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج مسجد نبوی میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن آپ کا جو معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے، یہ قیامت تک آنے والے ہر فتنے کے لیے جگہ ہوا ہے اور اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بزرگان محترم، قرآن جو ہے یہ پیغمبر انقلاب کی دلیل ہے اور قرآن کا زندہ رہنا اور ہر فتنے کے لیے منہ توڑ جواب دینے کے لیے اس کا تیار رہنا یہ پیغمبر انقلاب کی دلیل ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا اور آگے بڑھیے، وہ صحابہ جن کے اندر تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جب وہ اسلام میں آتے ہیں تو ان کے اندر تبدیلی کیسی آتی ہے، آپ اس واقعے کو سن کر اندازہ لگا دیجیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو حبشہ کے رہنے والے ہیں، کالے کلوٹے ہیں، کوئی اونچا نسب نہیں ہے اور دنیا کے نظر میں ان کی کوئی مقام نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب مکہ فتح ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال تم کعبے پر چڑھ جاؤ۔ حضرت بلال اللہ کے نبی کے حکم سے جب کعبے کے اوپر چڑھ رہے تھے، اپنے جوتے نکال رہے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے جوتوں کے ساتھ ہی اوپر تم چلے جاؤ، اس لیے کہ آج دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ جو محمد کا دیوانہ ہوتا ہے، جو محمد کا عاشق ہوتا ہے، اس کا مقام کعبے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے کہاں وہ بلال جن کو کوئی لوگ پوچھ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، جن کو حبشی کہا جاتا تھا، اللہ کے نبی کے دربار میں جب وہ آئے، صحبت میں جب رہ کر انہوں نے اسلام کو سیکھا تو کس طریقے سے انقلاب آیا، یہ بھی پیغمبر انقلاب کی ایک دلیل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں ایک خاتون اپنے 2 بچیوں کو لے کر آئی اور حالت یہ تھی کہ بڑے پرانے کپڑے تھے اور چہرہ یہ بتا رہا تھا کہ بہت بھوک کی حالت میں آئے ہیں۔ حضرت عائشہ سے آ کر کہا اس خاتون نے کہ دیکھو ہم جو ہے 2-3 دن کے بھوکے ہیں اور ہماری غربت بہت ہی زیادہ ہے، اگر ہم کو کھانے کے لیے کوئی چیز ہو تو میسر اگر ہو تو دے دیں۔ حضرت عائشہ نے حالت کو دیکھا اور یہ کہا کہ تم بیٹھو۔ اندر جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 کھجوریں لائی اور لا کر ایک کھجور اس خاتون کو دیا اور ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ ان دونوں بچوں کو ایک ایک دیا اور یہ کہا کہ تم نوش فرما۔ جب بچیوں کو آدھا ٹکڑا دے دیا گیا تو اس ماں نے جو خاتون لے کر آئی تھی بچیوں کو، اس ماں نے کھجور کھایا نہیں، اس کے 2 ٹکڑے کر کے ان دونوں بچیوں کو دے دیا۔ اس حالت کو لے کر حضرت عائشہ تڑپ گئی، پھر اندر جاتی ہیں اور ایک کھجور لے کر آتی ہیں اور اس خاتون سے کہتی ہے کہ یہ آخری کھجور ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ جیسے ہی وہ کھجور اس خاتون کے ہاتھ میں دیتی ہے، وہ دونوں لڑکیاں اتنی بھوکی ہوتی ہیں، فوراً جھپک پڑتی ہے، وہ کھجور بھی لے لیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ان کی غربت کو دیکھ کر، آنکھوں میں آنسو لے کر جیسے گھر میں جاتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ پورا واقعہ سناتی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں اے عائشہ جاؤ اس عورت کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ ذرا سوچئے کہ جب بیٹی جب پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اسلام کو پیش کیا اور وہاں کے رہنے والے مرد و حضرات نے اسلام کو قبول کیا اور آپ کی تعلیمات پر آئے تو ان کے اندر کیسی تبدیلی آئی کہ جس بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا انہی بیٹیوں کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھنا پسند کر رہے ہیں، لیکن اپنے حصے کی بھی جو چیزیں ہم ان کو کھلانا چاہتے ہیں۔ یہ پیغمبر انقلاب کی دلیل ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کے سامنے ہر دن ہر صفحے میں آپ کو پیغمبر انقلاب کی دلیل ملے گی اور ہر تاریخ کا صفحہ چیخ چیخ کر یہ کہے گا کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ جو انقلاب لائے ہیں وہ ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، خود نہ تھے جو راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آئے تھے ابو بکر تھے جب اس دنیا سے گئے تو وہ صدیق اکبر بن کر گئے، آئے تھے عمر تھے جب اس دنیا سے گئے تو فاروق اعظم بن کر گئے، آئے تھے عثمان تھے جب گئے تو ذی النورین بن کر گئے، آئے تو علی تھے لیکن جب گئے تو اسد اللہ بن کر گئے تھے، آئے تو سلمان فارسی تھے جب اس دنیا سے گئے تو زاہد الدنیا بن کر گئے، آئے تھے ابو عبیدہ تھے لیکن جب اس دنیا سے گئے تو امین الامت بن کر گئے، جب اس دنیا میں آئے تو حسین تھے جب اس دنیا سے گئے تو شہید کربلا بن کر گئے، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ آپ کی جن لوگوں نے اتباع کی، تعلیمات کو اپنایا، ان کے اندر ایسا انقلاب آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی۔ معزز سامعین کرام، آج پوری دنیا حیران ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے عرصے میں اور بہت کم خون ریزی کے ساتھ اس پوری دنیا کے اندر کیسے اسلام کو پھیلایا اور کیسے انقلاب برپا کیا۔ آج بھی پوری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ آپ کے اخلاق، آپ کی تعلیمات، آپ کے پیغام اور آپ نے اللہ کے پاس سے جو ہدایت لے کر آئی تھی وہ بہت ہی زیادہ عظیم الشان ہے، جس کی وجہ سے اس تھوڑے سے عرصے میں آپ نے اس پوری دنیا کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ آج بہت سارے بڑے بڑے سائنسدان اور تحقیق کرنے والے بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی دنیا میں انقلاب نہ لایا ہے اور نہ لا سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک بہت بڑا انگریز گزرا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کے اندر اس نے 100 اشخاص کا انتخاب کیا جو بہت ہی تعلیم یافتہ تھے، جو بہت ہی بڑے سائنسدان تھے، یا بہت ہی بڑے عظیم اسکالر تھے، یا بہت ہی بڑے شاعر تھے، ان کا انتخاب کیا اور ان کی زندگیوں کو پڑھا، اور اس نے یہ کیا کہ میں نے دیکھا کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ نفع شخصیت سے پہنچا، میں نے ان کی کتاب کو لکھا ہے، ان کی زندگی کو پڑھا ہے، لیکن جب نمبر پڑھ کر دینے کا آیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا اور اس نے یہ کہا انگریز ہے، آپ کو مانتا نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے نمبر پڑھ کر ان کو انتخاب اس لیے فرمایا کہ انہوں نے تھوڑی مدت میں بہت سارے کم وسائل کے ذریعے سے دنیا کے اندر ایسے انقلاب پیدا کیے۔ صرف انہوں نے انقلاب پیدا نہیں کیے بلکہ ان کی تربیت میں جو لوگ رہے، جو صحابہ کہے جاتے ہیں، انہوں نے بھی ایسے انقلاب کیے کہ ایسا انقلاب برپا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے میں کہنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ انقلاب برپا کرنے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تاریخ کو اٹھانے کی ضرورت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا جو دشمن ہے وہ ہم سے زیادہ آپ کی سیرت کو پڑھ رہا ہے، آپ کی تعلیمات پر عمل کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتا جا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہماری جو ماضی ہے اور ہماری جو تاریخ ہے بہت ہی زیادہ روشن ہے، لیکن ہم اس کے باوجود آج ہم نے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا، نبی کے احکامات کو چھوڑ دیا اور نبی کے غلامی کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر ہم جو ہے پریشان ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آج غیر مسلم بھی جانتے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان بھی جانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے پاس ایسی شخصیات ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حکومت کرے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عزت کی زندگی گزارے، جیسے کہ عمر فاروق نے گزاری تھی۔ آج یہ مسلمان نہیں کہہ رہے ہیں، غیر مسلم کہہ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم کو جو ہے تاریخ پڑھنے کا، سیرت پڑھنے کا، آپ کے حدیث کو پڑھنے کا، اس پر عمل کرنے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم خود بھی پریشان ہیں اور پوری دنیا کے اندر جو ہے ہماری تذلیل ہو رہی ہے۔ آج وقت کا تقاضا یہ ہے کہ آج ہم جو ہے آقا علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں اور آپ کی تعلیمات کو جانیں، آپ کے اخلاق کو اپنائیں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ میں بات مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اللہ کا بھی وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا بھی وعدہ ہے، جو قوم بھی ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ سے ڈر کر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مومنین کے لیے عزت کا وعدہ فرمایا ہے، ایسے مومنین کے لیے حکومت کا وعدہ فرمایا ہے، ایسے مومنین کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے، آخرت میں بھی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ معزز سامعین، وہ واقعہ میں بھی مجھے یاد آتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی یہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے ایک مشکیزہ لیا اور اس پہ ذرا سا پانی لیا اور یہ سوچا کہ اس کے جنگ کے اندر میرے جزازات بھائی بھی شریک تھے اور دیگر احباب بھی تھے، چلو میں جاؤں گا، اگر کوئی بیمار، اگر کوئی زخمی ہے اور پیاسا ہے تو چلو اس کو پانی پلا لوں گا، اس وجہ سے اس کی جان بچ سکتی ہے۔ چنانچہ وہ صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ میں پانی کا مشکیزہ لے کر جا رہا تھا، میں نے جنگ کے میدان میں یہ دیکھا کہ میرے جو جزازات بھائی تھے وہ بہت ہی زخمی تھے اور پیاسے تھے، میں نے ان سے پوچھا پانی، انہوں نے کہا ہاں پانی لاؤ۔ جیسے ہی ان کے قریب گیا، بازو سے ایک اور
صحابی نے یہ کہا کہ پانی مجھے دو، تو میرے چچازاد بھائی نے کہا پہلے ان کو پلاؤ۔ جب میں ان کے قریب گیا تو ان کے بازو سے کسی اور شخص نے پانی کی آواز لگائی، تو انہوں نے کہا کہ پہلے اس کے پاس جاؤ۔ جب میں اس تیسرے کے پاس گیا تو وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے تھے۔ جب دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ جب میں اپنے چچازاد کے پاس آیا تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ ذرا آپ سوچئے کہ وہ قوم جو ایک ایک بات پر 200 سال 300 سال لڑا کرتی تھی، جب انہوں نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنایا، آپ کی صحبت میں زندگی گزاری، تو ان کے اندر کیسا انقلاب آیا کہ اپنے آپ کو بھوکے پیاسے حالت میں مرنا پسند کر رہے ہیں، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ بھی پیغمبر انقلاب کی دلیل ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ممتاز مقام عطا فرمایا تھا، اس مقام کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کا جو دعوت کا جو مشن تھا کہ اللہ کے نبی نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا، صحابہ نے بھی اسلام کو پھیلایا، صحابہ نے افریقہ کے جنگل میں پھیلایا، صحابہ نے چین میں پھیلایا، صحابہ نے پوری دنیا میں پھیلایا، اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، لیکن مکہ اور مدینہ میں جو ہم کو قبریں ملتی ہیں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ملتی ہیں۔ بقیہ صحابہ کی قبریں کہاں ہیں؟ کسی نے جنگل میں اپنی قبر بنائی، کسی نے جاپان میں بنائی، کسی نے روس میں بنائی، کسی نے افریقہ کے جنگل میں بنائی، کسی نے افغانستان میں بنائی، کوئی ہندوستان میں بنایا۔ اس طریقے سے صحابہ نے اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے، اخلاق کو پیش کرتے رہے، تو اسلام بڑھتا گیا، اور اس طریقے سے اسلامی حکومت بھی قائم ہوتی چلی گئی۔ بزرگان محترم، مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ آج کے حالات حاضرہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان حالات حاضرہ میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک اللہ کو جانے، ایک اللہ سے ڈرے، ایک اللہ کی مان کر چلے، اور اس کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ ایک مرتبہ آگ کے اوپر کچرا ڈالا گیا۔ آگ نے جب معلوم کیا تو کسی نے کہا کہ اوپر کے منزلے میں ایک عورت ہے جو آگ سے نفرت کرتی ہے، جو اسلام سے نفرت کرتی ہے۔ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو آگ کے اوپر کچرا ڈال دیا کرتے۔ چند دنوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں سے گزرے تو کچرا آگ کے اوپر نہیں گرا۔ تو آپ نے لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جو عورت کچرا ڈالا کرتی تھی وہ بیمار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، گھر پر دستک دیتے ہیں۔ اس کا بیٹا باہر نکلتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، کیوں آئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ ہو، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو خاتون ہے یہ بیمار ہے، وہ ان کی عیادت کے لیے آیا۔ ذرا سوچئے کہ جو پیغمبر دو جہاں ہیں، جن کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا، جو اللہ کے حبیب ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، ان کے اخلاق کو دیکھیے کہ ان کے اوپر جو عورت کچرا ڈالا کرتی تھی، جب وہ بیمار ہوتی ہے تو اس کی عیادت کے لیے آپ جاتے ہیں، تو آپ ذرا سوچئے، دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ جب اس کو یہ بات بتائی گئی تو اس کی دل کی گئی کیا ہوا؟ اس کے بیٹے نے یہ کہا، ارے آپ کے اوپر تو میری ماں ہر روز کچرا ڈالا کرتی تھی، آپ اس کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ تو حضور اکرم نے فرمایا، تمہاری ماں نے تمہارے کا جو کام تھا وہ کیا، میرا جو کام ہے وہ میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اخلاق کو دیکھ کر، یہ تعلیمات کو دیکھ کر وہ بھی اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، یہ اخلاق مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اخلاق ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ بھی سچا ہے، اللہ کے نبی کے وعدے بھی سچے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنی میں مسلمان اور مومن بن جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کا وعدہ، عزت کا وعدہ، سربلندی کا وعدہ فرمایا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ کے نبی کا جو مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا، اس مقصد کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔